یہ بیان فرمائیے گا، میزان کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے جو ابتدائی ایڈیشنز ہیں اس کے اندر آپ اس امکان کو کہیں بیان نہیں کرتے کہ حکومت جو ہے، ریاست جو ہے، وہ اپنے شہریوں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی ٹیکس لے سکتی ہے۔ تاہم بعد کی جو ایڈیشن ہے اس میں آپ یہ بات لکھتے ہیں کہ حکومت یا ریاست اپنے مسلمان شہریوں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی ٹیکس لے سکتی ہے، تاہم اس میں یہ شرط آپ عائد کرتے ہیں کہ ان کی رضامندی سے۔ بیان فرمائیے گا یہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے ابتدا میں کیوں سامنے نہیں آتا، کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے، اور یہ جو چیز آپ نے بیان کی ہے کہ ان کی رضامندی سے کام کر سکتی ہے، اس کی عقلی بنیاد کیا ہے؟ جب آپ تحقیق کی ابتدا کرتے ہیں تو چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد ان کو بیان کرتے ہیں تو جو چیز پیش نظر ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر موزوں ترین الفاظ اور تعبیرات کا انتخاب کرتے ہیں۔ لوگ اس پر غور کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں یا دوسروں کے سوالات کے نتیجے میں آپ کو یہ توجہ ہوتی ہے کہ فلاں چیز کی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ میں یہ کام پہلے دن سے کر رہا ہوں، اب بھی کرتا ہوں۔ اس وقت بھی میری تصنیفات جب مجھے موقع ملتا ہے زیر مطالعہ رہتی ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا ان میں کوئی جملہ ایسا تو نہیں جس کی توضیح کی ضرورت ہے، کوئی ایسی تعبیر تو نہیں جس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ نظر ثانی کا کام میرے نزدیک ہر مصنف کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ ان کتابوں کو جو برسوں پہلے شائع ہوئیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ چیز لازماً ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد اب میزان کو دیکھیے کہ اس میں یہ بحث کیسے کی گئی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا کوئی بندوں سے متعلق حکم ہے جیسے کہ بہت سے قوانین دیے گئے ہیں، یا یہ اپنی ذات میں عبادت ہے؟ تو میں نے زکوٰۃ کا ذکر عبادات میں کیا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو میں تردد کے بعض مراحل سے گزرا ہوں، چنانچہ پہلے بعض ایڈیشنوں میں آپ کو یہ عبادات میں اس طرح مذکور نہیں ملے گا۔ اب میزان میں آپ اس کو عبادات میں پڑھتے ہیں، یعنی یہ اصلاً اللہ کی عبادت ہے، ایسے ہی جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے، جیسے روزہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ عبادت جب انسان کرتا ہے تو اس میں رکوع و سجود تو نہیں ہے، اس میں کچھ مال ہے جو آپ کو دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ اللہ ہی حکم دے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ بات وہاں بیان کر دی گئی ہے کہ دو صورتیں ہوں گی۔ اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم نہیں ہے تو لوگ یہ مال اپنے طور پر غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں یا جو بھی ان کے معاشرے کی خواہ وہ کوئی قبائلی معاشرہ اجتماعی ضرورتیں ہیں اس کے لیے دے دیں گے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہے تو یہ اس کا حق ہے اور یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس کو یہ دیا جائے گا۔ مسلمان کی حیثیت سے میں بغیر کسی تردد کے اور چون و چرا کیے بغیر یہ حق ادا کر دوں گا۔ یہ بات وہاں بیان کر دی گئی ہے، واضح کر دی گئی ہے۔ یعنی یہ عبادت میں نے کی، اللہ کے حکم پر کی، میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال نکال کے پیش کر دیا، اللہ کے حکم پر میں نے یہ حکومت یا ریاست یا اس کے ذمہ دار لوگوں کے یا نظم اجتماعی کی تعبیر اختیار کر لیجئے، اس کے ذمہ دار لوگوں کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ تو اصل قانون ہوا۔ اس کے بعد پھر قانون سیاست کا باب آتا ہے۔ اس میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں سیاست یا حکومت کے پہلو سے سنت کس طرح قائم کی گئی ہے۔ تو وہاں الفاظ دیکھیے کہ ہیں کہ یہی تنہا ٹیکس ہے، یہی الفاظ ہیں وہاں پہ، یہی تنہا ٹیکس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سوال ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے کہ جب ایک ریاست قائم ہوتی ہے تو کیا اس کا یہ حق ہے کہ وہ ہم پر ٹیکس عائد کرے؟ عقلی لحاظ سے دیکھیے تو یہ ریاست ہماری ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر قائم کی جاتی ہے، وہ قبائلی سطح پر ہو، یعنی ایک نظم اجتماعی وجود میں آ جائے، یا اس زمانے کی ریاست کی سطح پر، دونوں صورتوں میں وہ ہماری ضرورت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہماری ضرورت سے پیدا ہوتی ہے تو اس کا نظم چلانے کے لیے اخراجات ہوں گے۔ وہ اخراجات کہاں سے آئیں گے؟
لوگوں ہی کو دینے ہیں۔ جب لوگوں ہی کو دینے ہیں تو اتنی بات تو عقلی لحاظ سے معلوم ہو گئی کہ جس طرح سے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی ضرورتیں پوری کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم بیوی کے ساتھ جب معاہدہ کرتے ہیں اور اس کو بیوی بناتے ہیں تو اس کی ضرورتوں کی ذمہ داری لیں۔ اسی طرح نظم اجتماعی کی ضرورتیں بھی ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظم اجتماعی کی ضرورتوں کے بارے میں فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، یہ فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو نظم اجتماعی کو چلا رہے ہیں۔ وہ ظلم کر سکتے ہیں، استحصال کر سکتے ہیں، زیادتی کر سکتے ہیں۔ میرا مال ہے، وہ میرا مال جب جبراً مجھ سے لیں گے اور یہ خود طے کریں گے کہ کتنا لینا ہے، تو کیا اس کا حق بھی ان کو حاصل ہے؟ یعنی وہ بات تو معقول ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، لیکن کیا اس کا تعین انہی پر چھوڑ دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ میں متعین کروں گا۔ چنانچہ زکوٰۃ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ حق متعین کر دیا ہے۔ تو اس چیز کو بار بار میں نے واضح کیا، اس میزان کے لکھنے سے بھی پہلے واضح کیا کہ ریاست کو لوگوں پر کوئی ٹیکس لگانے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا حق مقرر کر دیا ہے، اور جو حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس سے اس کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہے جو وہاں بھی کہی گئی ہے، قانون سیاست میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ قانون سیاست ہی میں آگے ایک باب آتا ہے لوگوں کے حقوق کا۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی جان، مال، آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے اس سے زائد ایک حبہ، ایک پیسہ بھی کوئی شخص نہیں لے سکتا۔ میرے مال کو حرمت حاصل ہے، کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حق کے بغیر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ جب کسی کو حق نہیں ہے، نہ کسی فرد کو، نہ ریاست کو، نہ کسی نظم اجتماعی کو، اور اس کا حق اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی صورت میں مقرر کر دیا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس حق کی نفی کی جا رہی ہے تو کیا لوگ اپنی رضامندی سے بھی اگر کسی موقع پر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ دیں، یا ریاست ان کی رضامندی سے کچھ لے، تو یہ بھی ممنوع ہوگا؟ تو یہ وہ استثناء ہے جو عقل عام کی روح سے ہر جگہ بیان کرنا چاہیے۔ یعنی جب ہم یہ بتائیں گے کہ عورت کا مہر مقرر کیا جائے گا، ہم پر لازم ہے کہ جو مہر مقرر کیا ہے وہ اس کو ادا کر دیں، تو آگے کہیں گے نا کہ الا یہ کہ وہ معاف کر دے اس میں سے کچھ، یہی کہیں گے نا، اپنی رضامندی سے، کسی دباؤ کے بغیر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے بیان کیے ہیں، تو یہ کہیں گے نا کہ یہ میراث کے حصے ہیں، ہر شخص کا حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے، الا یہ کہ کوئی وارث اپنی طرف سے خود دستبردار ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ مرد طلاق دے گا اور عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ اگر کوئی شخص یہ بیان کرے کہ الا یہ کہ مرد اپنا یہ حق خود عورت کو تفویض کر دے، تو یہ سارے جتنے الا ہیں یا استثناء ہیں وہ اس عقلی اصول پر ہیں کہ اپنی رضامندی سے کچھ دینا، وہ مال میں سے دیں یا اپنی رضامندی سے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے آ جائیں، یہ سب چیزیں بیان ہوتی ہیں، بیان کرنی چاہیے۔ تو یہ بات ہے جو بیان کی گئی ہے، یعنی زکوٰۃ عبادت ہے، یہ پہلے واضح کر دیا گیا ہے۔ جب یہ عبادت آپ انجام دیں گے تو اس سے کچھ مال نکلے گا، جو مال نکلا ہے وہ آپ نے عام حالات میں کس طرح خرچ کرنا ہے، اور اگر کوئی نظم حکومت قائم ہو تو کس طرح پابند ہیں کہ اس کے سپرد کر دیا جائے، یہ سب چیزیں اصل قانون میں، قانون عبادات کے تحت بیان کر دی گئی ہیں۔ قانون سیاست میں آ کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہی تنہا ٹیکس ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس لگانے کا حق نہیں، یعنی بالجبر کچھ لینے کا حق نہیں ہے۔ جو کچھ بغیر ہم سے پوچھے ریاست لے سکتی ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اس سے زائد اگر کوئی ضرورت ہے، اس سے زائد اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو گئی ہے، اس سے زائد اگر اس زمانے کی ریاست نے کوئی ذمہ داریاں لے لی ہیں اور ان کو ادا کرنے کے لیے ہے، تو پھر لوگوں کی رضامندی کیسے حاصل کی جائے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ رضامندی کیسے حاصل ہوگی۔ اس وقت جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، میں اس کو رضامندی نہیں سمجھتا۔
رضامندی کیسے حاصل کی جائے گی اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے، اس سے زائد کوئی بات نہیں کہی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی جب آپ پوچھیں گے کہ کیا ریاست کا کوئی حق قائم ہے کہ وہ بالجبر میرے مال سے لے لے، جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، وہ ایک حبہ بھی نہیں لے سکتی، ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتی۔ اللہ نے جو حق مقرر کر دیا ہے اس سے زیادہ، وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ ہے پہلا جواب۔ کیا لوگوں کی رضامندی سے بھی ان سے کچھ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا، یا ان سے پوچھ کر آپ ٹیکس کا کوئی زائد نظام بنا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بہت سے دوسری ہدایات کے بارے میں یہ کہا کہ ہاں رضامندی سے آپ یہ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو اس میں تضاد کی کیا بات ہے؟ میں دعوت دوں گا جو لوگ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ مولانا عمار خان ناصر نے میزان پر جو توضیحی حواشی لکھے ہیں ان کا مطالعہ کر لیں۔ یہ فروری کے اشراق میں شائع ہو چکے ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ ان میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے علم کا موقف اس میں کیا رہا ہے۔ مسلمانوں کے تمام فقہا یہی رائے رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ بحث کرتے ہیں کہ ہنگامی حالات میں کیا ہوگا، تو بعض شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ میں نے رضامندی کے استثناء کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے۔ اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا فرق واقع ہوتا ہے، وہ بھی عمار صاحب نے بہت خوبی کے ساتھ کر دی ہے۔ اور اس کے مقابل میں جو دوسرا نقطہ نظر دور حاضر میں پیدا ہوا ہے کہ یہ ریاست کا حق ہے اور یہ حق علی الاطلاق ہے، وہ اگر حدود کا خیال رکھے تو وہ ٹیکس لگا سکتی ہے۔ اس پر بھی انہوں نے تبصرہ بھی کر دیا ہے، اس کے حدود بھی بیان کر دیے، اس کا استدلال بھی بیان کر دیا ہے، اور جو چیزیں عام طور پر اہل علم کہتے ہیں اس کا خلاصہ سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے۔ خلاصہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ زکوٰۃ تنہا ٹیکس ہے، ایک پائی بھی حکومت کو زیادہ لینے کا حق نہیں ہے۔ وہ اگر کسی ضرورت کے تحت لوگوں سے رجوع کرتی ہے تو ان کی رضامندی سے کوئی قاعدہ، کوئی قانون بنایا جائے گا۔ اس کو کوئی حق جبری طور پر میرے مال میں سے کچھ بھی لینے کا نہیں دیا گیا۔ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ پورے استدلال کو واضح کیا۔ ایک چھوٹا سا سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہوگا، میں پوچھ کے بحث کا خاتمہ کرتا ہوں۔ یہ بتائیے گا، جب ہم یہ کہتے ہیں، آپ نے پورا استدلال بتایا کہ جی اللہ نے مقرر کر دی زکوٰۃ اور وجہ یہ تھی کہ اس میں انحراف ہوتا تھا، تو اب اگر اللہ نے کام مقرر کر دیا ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، مجھے بھی کہہ دیا کہ 10% یا 2.5% یا 5% سے زائد تم نے نہیں دینی، ان کو بھی کہہ دیا نہیں لینی، تو اب جب وہ اس سے تجاوز کریں گے تو وہ اسکیم تو تلپٹ ہو گئی نا۔ اب نماز اگر 5 ہی فرض کی تھی تو میں نے 5 ہی پڑھنی ہے، زکوٰۃ اگر 10% تھی تو 10% ہی لینی ہے، تو یہ اگلا جو استثناء آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر اس میں جو پیچھے کی اسکیم کا پورا مقصد تھا وہ تو پھر فوت ہو گیا نا۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، دیکھا جائے گا کہ کیوں مانگ رہے ہیں۔ کوئی ہنگامی صورتحال ہے، سیلاب آ گیا ہے، کوئی جنگ پیش آ گئی ہے۔ ریاست کے معاملات نماز کے سے نہیں ہوتے، اس میں دسیوں صورتیں پیش آ جاتی ہیں جن میں بعض اوقات نظم اجتماعی کو چلانے کے لیے آپ کو لوگوں کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جتنے استثناء میں نے باقی احکام میں بیان کیے ہیں وہ سب کس اصول پر بیان کیے ہیں؟ اسی پر کہ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں۔ میراث تقسیم کر دی گئی، لیکن ہم نے بیٹھ کر یہ اندازہ کیا کہ ہمارا کوئی بھائی ایسی صورتحال سے دوچار ہے اور ہمارے حالات ایسے، ہم دستبردار ہو گئے، تو یہ استثناء رضامندی کا یہ کیوں نہ رکھا جائے؟ یہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ اس کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ یہ بحث ہی یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، تو اس حرمت کو پامال کرنے کا تو حق نہیں ہے، لیکن زندگی کے معاملات گوناگوں ہیں۔ ریاست کے معاملات بھی غیر معمولی طور پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور حالات بھی قوموں کو ایسے ایسے پیش آتے رہتے ہیں کہ اس کی تاریخ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پوری قومیں مقروض ہو گئی ہیں، قوموں کی مقروض ہو گئی ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں اگر اپنی قوم سے آپ روپیہ مانگتے ہیں اور اس کے کوئی قاعدے بناتے ہیں اور اس کی رضامندی سے بناتے ہیں اور یہ واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق مقرر کیا ہے وہ عام حالات کے لیے بالکل درست ہے، لیکن یہ اور یہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل میں آپ دین میں اس کی گنجائش ہی نہیں رہنے دینا چاہتے
کہ اجتہاد کا بھی کوئی موقع ہو اور نئے حالات کا بھی کوئی پہلو ملحوظ رکھا جائے اور نئی پیدا ہونے والی صورتحال میں بھی اطلاق کے مواقع موجود ہیں، تو ہمارے پورے دین کا طریقہ ہی یہی ہے. یعنی اس میں ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے، وہ عام حالات سے متعلق ہوتی ہے. حرمتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ تمہیں کو حرام کھانا پڑے، اس میں بھی چند شرائط کے ساتھ یہی استثناء بیان کیا ہے. تو یہ استثناء اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بیان کیا جاتا ہے. یہاں بھی اسی اصول پر بیان کیا گیا. حکم کیا ہے؟ مال کو حرمت حاصل ہے. کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک حبہ بھی کسی کے مال سے جبراً لے. یہ ریاست کا بھی کام نہیں، اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. پھر اگر وہ رضامندی سے لے تو اس پر بھی کوئی رکاوٹ ہے. یہ عرض کیا گیا کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. نقطہ نظر واضح ہوا. کیا ریاست زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس لے سکتی ہے؟ غامدی صاحب کی کتاب میزان میں نقطہ نظر کی توضیح ہم نے ان سے پوچھی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو قبول.